مسیح میں آپ سب کو سلام۔ جیسے کہ کلام میں ہے لکھا ہے، اس کے بعد یسوع نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئیں تاکہ نوشتہ پورا ہو تو کہا، میں پیاسا ہوں۔ وہاں سرکے سے بھرا ہوا ایک برتن رکھا تھا، بس انہوں نے سرکے میں بھگوئے ہوئے اسپنج کو زوفے کی شاخ پر رکھ کر اس کے منہ سے لگایا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر مسیح کی برکت ہو۔ سب کہیں گے آمین۔ تو میرے عزیزوں، یہاں پہ ہم جانتے ہیں کہ مسیح جو کہ صلیب پر ہے کس طرح دکھ اور تکلیف کی حالت میں ہے۔ اس کے جسم سے خون بہہ رہا ہے اور نڈھال ہو کر اس نے کیا کہا کہ میں پیاسا ہوں، اپنے درد کا اظہار کیا۔ اس سے ہم سب یہ جانتے ہیں کہ مسیح ایک کامل خدا اور ایک کامل انسان تھا۔ اسی لیے اس نے، جیسے ہم تکلیف میں ہوتے ہیں، دکھ میں ہوتے ہیں، اپنی تکلیفوں کا اظہار کرتے ہیں، تو اس نے بھی ہم سب کو یہ بتایا کہ وہ تکلیف میں ہیں۔ میرے عزیزوں، ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کس طرح دکھ میں تھا، تکلیف میں تھا۔ اس کے ہاتھوں پر کیل اور پیروں پر کیل تھے، اس کے جسم سے خون بہہ رہا تھا۔ کس کی خاطر وہ مہا، یہ تکلیف اس نے کس کی خاطر سہی؟ میرے اور آپ کے لیے، میرے اور آپ کی خاطر اس نے یہ تکلیف سہی۔ میرے عزیزوں، ہم جب تکلیف میں ہوں، دکھ میں ہوں، تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ تو اپنے دکھوں کو شیئر کرتے ہیں۔ تو ایسا کیوں نہ ہو کہ ہم اس مسیح کو جس نے ہماری خاطر اپنی جان دی، اس کے سامنے اپنے دکھوں کا اظہار کریں، اپنی تکلیفوں کا اظہار کریں، تاکہ وہ ہمارے دکھوں کو دور کرے، ہماری تکلیفوں کو دور کرے۔ یہاں پہ ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں، مسیح کی پیدائش سے لے کر اس کی مصلوبیت تک ہم جانتے ہیں کہ یہ پیشن گوئیاں تھیں، کہ وہ کس طرح کنواری سے پیدا ہوا، اس کی صلیب پر جان دینے تک، یہ سب پیشن گوئیوں کو مسیح نے کیا کیا ہے، آ کر پروف کیا ہے، کیونکہ وہ خدا کا بیٹا ہے۔ اس نے اس بات کو ظاہر کیا ہے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، اور اس نے کس طرح سے یہ دکھوں کو اپنے اوپر لیا ہے، اپنی جان دی ہے۔ یہاں پر جیسے کہ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے، جب اس نے کہا میں پیاسا ہوں، تو کیا انہوں نے اس کو پانی دیا کہ اس کی پیاس بجھے، اس کی تکلیف کم ہو؟ انہوں نے اس کو پانی دیا تھا؟ کیا دیا تھا؟ ابھی میں نے کلام میں سے پڑھا ہے، انہوں نے اس کو سرکہ دیا۔ یہ پرانے عہد نامے میں ایک پیشن گوئی ہے کہ جب اس نے ان سے پانی مانگا، زبور 21 میں ہے کہ انہوں نے میری پیاس کے لیے مجھے کیا پلایا؟ سرکہ پلایا۔ یہاں پر بھی اس کے لیے جو پیشن گوئی تھی کہ انہوں نے اس کے درد کو اور زیادہ بڑھاتے ہوئے اس کو سرکہ دیا تھا۔ تو یہ پرانے عہد نامے میں زبور 21 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے میری پیاس کے لیے مجھے سرکہ پلایا۔ مسیح کی زندگی کا ہر ایک لمحہ، اس کی پیدائش سے لے کے اس کے مصلوبیت تک، یہ خدا کا منصوبہ تھا۔ کس کا منصوبہ تھا؟ خدا کا منصوبہ تھا۔ اس کی ہر ایک ایونٹ جو بھی تھا، اس کا گدھی کے بچے پر سوار ہو کر آنا، ہر ایک چیز جو ہے وہ خدا کے منصوبے میں تھی۔ تو اس طرح ہماری زندگی بھی، ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم جو ہے خدا ہم سے دور ہیں، یا خدا ہماری حالتوں سے واقف نہیں ہے۔ وہ ہر ایک چیز سے واقف ہے۔ جس طرح مسیح اس کے منصوبے میں تھا ہر ایک لمحہ، اسی طرح میں اور آپ بھی خدا کے منصوبے میں ہیں۔ ہماری ہر ایک چیز، اگر ہم تکلیف میں ہیں تو بھی وہ جانتا ہے، اگر ہم خوش ہیں، اگر ہم بابرکت ہیں، تو بھی ہم اس کے منصوبے میں ہیں۔ تو میرے عزیزوں، ہم یہ کبھی بھی اپنے آپ کو اس طرح نہ سمجھیں کہ ہم جو ہے، یا ہم مسیح سے دور ہیں، یا اگر ہم تکلیفوں میں ہوتے ہیں تو کئی بار ہم اس بات کا گلہ کرتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ ہماری سنتا نہیں ہے، یا ہمیں دیکھتا نہیں ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کو بھی، جو کہ اس کا بیٹا تھا، اس کو بھی اس نے ان سب ٹیمپٹیشنز میں سے گزارا ہے۔ تو ہم انسان ہوتے ہوئے جو ہے، بعض اوقات ہم اس بات کا گلہ کرتے ہیں کہ خدا جو ہے ہماری سنتا نہیں ہے۔ بزرگ مائیں جو ہیں وہ کہتے خدا پتہ نہیں کتنے چلا گیا ہوئے، ساڑی تو سنتا ہی نہیں ہے، ساڑی نیڑے ہو کے سنے، ہم یہ بولتے ہیں نا۔ تو یہاں پر اس بات کو ہم دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، جانتے ہیں کہ خدا کا بیٹا مسیح جو ہے وہ کس طرح تکلیف میں تھا کہ نہیں تھا۔
آج ہمارے بیچ میں کتنی مائیں ہیں, کتنے میرے خود کے 5 بچے ہیں, تو جب ان کو تکلیف ہوتی ہے تو ہم جانتے ہیں کہ ہم کیسے, بچوں کو جو تکلیف ہوتی ہے, ماں باپ ہوتے ہوئے ہم زیادہ ان سے دکھ میں ہوتے ہیں. تو خدا باپ اس نے اپنا بیٹا دیا, جب وہ اس کا بیٹا اس درد میں تھا تو سوچیں اس بیٹے نے میرے اور آپ کے لیے یہ دکھ سہا ہے تاکہ ہم جو ہے ہمیشہ کی زندگی پائیں. اس نے میرے اور آپ کے لیے یہ دکھ سہا. اس نے یہ اس بات کا اظہار کیا ہے دکھ کی حالت میں کہ میں پیاسا ہوں. اس نے بتایا ہے کہ میں کمزور ہوں. ہم بھی کمزور ہوتے ہیں, کمزور ہوتے ہوئے ہم یا تو مسیح کے قریب چلے جاتے ہیں یا تو ہم مسیح سے اور دور ہو جاتے ہیں. دور کس طرح ہوتے ہیں؟ جب ہم کہتے ہیں کہ خدا کتے ستا ہویا وے, وہ ویکھدا ہی نہیں ہے, وہ سندا ہی نہیں ہے, وہ جاندا ہی نہیں ہے اسی انہیں تکلیف چ ہاں, اسی بھکھے مرن ڈے ہاں, اسی مسیح ہاں, اسی یسوع دے ہاں, تے اسی بھکھے کیوں مرنے ہاں. تو یہاں پر خدا جو ہے اس کا خود کا بیٹا اس کے منصوبے میں تھا کہ اس کی پیدائش سے لے کر اس کی مصلوبیت تک ہر ایک چیز جو ہے وہ خدا کا پلان تھا. خدا کو پتہ تھا کہ میرے بیٹے کے ساتھ یہ سب ہونا ہے. تو میں آپ سب کو یہ بتاتی چلوں کہ میں اور آپ بھی جو ہیں ہماری زندگی کا ہر ایک لمحہ, ہماری سانسیں, جو سب کچھ ہمارے ساتھ ہوتا ہے یا ہو رہا ہے, یہ کس کا منصوبہ ہے؟ یہ خدا کا پلان ہے. ہم خدا کے پلان میں, میں اور آپ مبارک لوگ ہیں جس کے لیے مسیح نے, خدا کے بیٹے نے خود اپنی جان دی ہے. خدا کے بیٹے نے سب تکلیفیں خود سہی ہیں تاکہ میں اور آپ, ہمارے پر جو ہے سزا کا حکم نہ ہو. میں جو زندگی کا پانی, یسوع کیا ہے؟ زندگی کا پانی ہے. یہ ہم سب مانتے ہیں مسیح یہ زندگی کا پانی ہے. جو زندگی کا پانی ہے وہ یہاں پہ خود جو ہے پیاسا ہے. وہ اس بات کو ڈکلیئر کر رہا ہے کہ میں پیاسا ہوں. اور میرے عزیزو, اس نے کہا ہے کہ میرے پاس آؤ, میں تمہاری پیاس بجھا دوں گا. تو وہ خود آج پیاسا ہے. وہ میرے اور آپ کے لیے اس دکھ میں ہے. تو وہ پکارتا ہے کہ میرے پاس آؤ تو میں تمہیں زندگی کا پانی دوں گا. تو ہم کیا کریں؟ ہم جو ہے ہم ہر چیز میں پیاسے ہیں. ہم کس چیز کے لیے پیاسے ہیں؟ ہم محبت کے لیے پیاسے ہیں. ہم پیٹ بھرنے کے لیے پیاسے ہیں کہ نہیں؟ گلا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, ہمیں سکون چاہیے. ہم سکون کے لیے پیاسے ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہم پیاسے ہیں کہ نہیں؟ محبت کے لیے پیاسے ہیں کہ ہمیں جو ہے کوئی پیار سے بات کر لے ہم سے. ہم عزت کے لیے پیاسے ہیں. کیا ہم مسیح کے لیے پیاسے ہیں؟ کیا ہم کہتے ہیں کہ مسیح میں تیرے لیے پیاسا ہوں تو میری پیاس بجھا؟ وہ تو کہتا ہے کہ میں زندگی کا پانی ہوں, میرے پاس آؤ. کیا ہم آج اس بات کا اقرار کریں کہ مسیح ہم تیرے ہیں, تو نے ہمارے لیے اپنی جان دی؟ اس اذیت میں بھی جب وہ صلیب پر تھا تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں پیاسا ہوں, اور اسی کے الفاظ ہیں کہ میں زندگی کا پانی ہوں. میں زندگی کا پانی ہوں, جو مجھ میں سے پیتا ہے کبھی پیاسا نہ ہوگا. تو آئیں ہم سب مل کر جو ہے مسیح کے اس دکھ کو یاد کریں اور ہم اپنی پیاس جو ہے وہ کس سے بجھائیں؟ یسوع مسیح سے اس کے پاس آئیں تاکہ ہماری ساری پریشانیاں, سارے دکھ, سارے درد جو ہیں وہ مسیح لے. اس نے لے تو لیے ہوئے ہیں. اس نے صلیب پر میرے اور آپ کے دکھ, دردیں, تکلیفیں, گناہ سب جو ہیں اپنے اوپر لے لیے ہیں. آج پھر ہمارے پاس موقع ہے. آج جو ہم سب یہاں موجود ہیں, یہ مسیح نے ہمیں ایک موقع دیا ہوا ہے, ایک اور موقع, کہ آئیں ہم اپنے دل سے جو ہے اس کا اقرار کریں, اسے کہیں کہ مسیح ہم تیرے ہیں. ہم تیرے گھر میں تو آ گئے ہیں, لیکن مسیح ہم اپنا دل بھی تیرے حضوری میں لاتے ہیں. تو ہماری پیاس کو بجھا, ہماری اس پیاس کو بجھا میرے مسیح.